پر مزید بات کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد بیر صاحب سے۔ حامد بیر صاحب، کہیے گا جس مقدمے میں فیض حمید کو سزا سنائی گئی ہے اس کیس میں کتنے گواہ پیش ہوئے ہیں؟ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ 15 ماہ تک جنرل فیض حمید کے خلاف مقدمہ چلتا رہا تو ان کے خلاف کتنے گواہ جو ہیں وہ پیش ہوئے۔ تو اس مقدمے میں ٹوٹل 27 گواہ یعنی کہ 27 وٹنس پیش ہوئے۔ اس میں سے کچھ وٹنس ایسے تھے کہ جو جنرل فیض کے حق میں بھی پیش ہوئے، لیکن کچھ وٹنس جو ہیں وہ ان کے خلاف بھی پیش ہوئے۔ جو وٹنس جنرل فیض کے حق میں پیش ہوئے، جن کے نام جنرل فیض نے دیے تھے، ان کی کراس ایگزامینیشن ہوئی اور اس میں جو ان کے کیے گئے دعوے تھے وہ صحیح ثابت نہیں ہوئے۔ لیکن جن لوگوں نے جنرل فیض کے خلاف گواہی دی، انہوں نے اپنی گواہی کے ساتھ ایسے ٹھوس شواہد پیش کیے کہ جس سے کہ جنرل فیض کے خلاف جو ان کی گواہی تھی وہ صحیح ثابت ہو رہی تھی۔ تو اس میں ابھی تک جو سیاسی سرگرمیوں میں جو ان کے ملوث ہونے کا والا جو معاملہ ہے، اس پر ایک علیحدہ سے جو ہے انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے اور پروسیس بھی چل رہا ہے، جس میں کہ بہت اہم انکشافات ہوں گے جب تفصیلات سامنے آئیں گی۔ لیکن یہ جو جس کیس میں آج ان کو کنوکٹ کیا گیا ہے نا، اس کا ایک پورا لیگل پروسیس تھا، اور یہ ایسا نہیں ہوا کہ 15 مہینے تک ایک کیس جو ہے اس کی سماعت ہوتی رہی اور پھر اس کے بعد عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ اس میں ایسے ہوا کہ جو فیصلہ جب ہو گیا، جو کنویننگ اتھارٹی ہوتی ہے وہ جب فیصلہ کرنے کے لیے ملٹری کورٹ کو ایک کیس بھیجتی ہے تو اس کے بعد وہ جو کیس کا جب پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو وہ جیک برانچ کے پاس جاتا ہے۔ پھر جب وہ جیک برانچ ہے وہ اس کی ایویلویشن کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ جی یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے، یہ اس میں جو وٹنسز تھے ان کی گواہیاں کتنی معتبر تھیں، جو ایویڈنس پیش کی گئی ہے وہ کتنی معتبر تھی، کتنی ٹھوس تھی، تاکہ کل کو جو فیصلہ ہے اس میں سے کوئی ویکنیس یا اس کی کوئی خامی جو ہے وہ سامنے نہ آئے اور ملزم کو فائدہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد جیک برانچ نے واپس اس کو کنویننگ اتھارٹی کے پاس بھیجا اور پھر ملٹری کورٹ نے یہ فیصلہ جو ہے اس کو اناؤنس کیا۔ تو یہ ایک بڑا ہی سوچ سمجھ کر ایک پورے پروسیس سے گزار کر 15 مہینے میں اس کے بعد یہ فیصلہ ہے۔ لیکن جو جنرل فیض کے خلاف جو باقی الزامات ہیں جس پہ کہ ابھی کارروائی ہونی ہے وہ بڑے ہی اہم ہیں، اور اس میں کرپشن کے چارجز بھی ہیں اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے چارجز بھی ہیں۔ ابھی کل ہی جو اسلام آباد میں جو نیب کے حکام ہیں ان کو مسلم لیگ نون کی جو موجودہ حکومت ہے اس میں شامل کچھ شخصیات نے بتایا ہے کہ جب وہ لوگ اپوزیشن میں تھے تو جنرل فیض حمید بطور ایک خفیہ ادارے کے سربراہ کے ان کے ساتھ ذاتی طور پر لوٹ مار کرتے رہے اور ان سے انہوں نے اربوں روپے جو ہیں وہ اپنے ایک سبارڈینیٹ کے ذریعے ان سے لیے۔ اور جو ان کے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا معاملہ ہے تو اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد جب وہ بطور کور کمانڈر پشاور سیاست میں مداخلت کر رہے تھے تو ان کی جو سیاسی سرگرمیاں تھیں اور جو بطور ایک فوجی افسر کے جو ان کا حلف تھا اس کی خلاف ورزی کے بارے میں جو زیادہ انفارمیشن ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر سے آئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما جو ہیں وہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد وہ ان کو ریئلائز ہوا کہ ان کی پارٹی کو پیچھے سے جنرل فیض حمید چلا رہا ہے، اور اس کے کچھ ایک دو جو رہنما تھے وہ ہیومن میسنجر کا کردار ادا کرتے تھے اور ان کے پاس ایک خاص فون بھی تھا، فون تھا جس سے یہ کال ملا کے مختلف پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہ ہدایات بھی جاری کیا کرتے تھے۔ تو ان میں سے کم از کم 2 جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے انہوں نے یہ انفارمیشن لیک کی کہ ہم تنگ آ گئے ہیں، جنرل فیض حمید جو ہے وہ ہم سے بہت سے کام جو زبردستی کرواتا ہے اور ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی میں جو 9 مئی کا معاملہ ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے، اور 9 مئی میں کا جو معاملہ ہے اس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں جو جنرل فیض حمید ہے انہوں نے باقاعدہ انسٹرکشن دی تھی کہ یہ کام کرنے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں تحریک انصاف کے کچھ جو اہم رہنما ہیں ان کو بھی اس میں ان کے خلاف بھی کارروائی ہو۔ لیکن اس میں مزید انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ
بطور فوجی افسر جو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے، تو ایک طرف تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادہ ان کے تعلقات تھے اور وہ ان کے ایک مشیر کا کردار ادا کر رہے تھے اور پیچھے سے بیٹھ کے اس کو استعمال کر رہے تھے فوج کے اندر بغاوت کروانے کی، کیونکہ جو 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کا اصل مقصد تو فوج کے اندر بغاوت کروانا تھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ دوسری طرف وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے چینل کھولے ہوئے تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے نومبر 2022 سے پہلے ان کی پوری کوشش تھی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف نہ بنے اور نہ ہی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملے، بلکہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ خود آرمی چیف بننا چاہ رہے تھے۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس وقت وزیر اعظم تھے شہباز شریف، ان کے ساتھ ان کی کابینہ کے ایک وزیر کے ذریعے رابطہ قائم کیا، بلکہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اس وقت نواز شریف صاحب لندن میں تھے، تو انہوں نے نواز شریف صاحب سے لندن میں بھی ایک اپنے میسنجر کے ذریعے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ تو نواز شریف صاحب نے ان کی طرف سے جو وعدے وعید کیے گئے ان پہ یقین کیا اور نہ ہی جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے فیض حمید صاحب جو ہیں ان کی باتوں پہ یقین کیا۔ فیض حمید صاحب نے ان کو یہاں تک کہا کہ آپ جو کہیں گے میں ویسے کروں گا اور میں آپ کا اتنا وفادار آرمی چیف بن کے دکھاؤں گا کہ آپ مجھے اچھا دعائیں دیا کریں گے، اس لیے آپ مجھے بھول جائیں ماضی میں جو کچھ آپ مجھے آرمی چیف بنا دیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے ان کو آرمی چیف نہیں بنایا۔ لیکن جو ایک اور معاملہ ہے جو کہ بہت ہی سیریس ہے وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید نے بطور ڈی جی ISI اور اس کے بعد بطور کور کمانڈر پشاور انہوں نے جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے اس کی قیادت کے ساتھ جو مذاکرات کیے تھے، اس میں جو کچھ مذاکرات تھے وہ تو ایک وفد کے ذریعے ایک ڈیلیگیشن کے ذریعے وہ کرتے تھے کابل میں، لیکن کچھ مذاکرات میں جو TTP کے کچھ اہم جو رہنما تھے ان کے ساتھ انہوں نے علیحدہ سے بھی میٹنگز کی اور ان میٹنگز کا باقی ڈیلیگیشن کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اور فیض حمید صاحب جو ہیں انہوں نے ان مذاکرات کے نتیجے میں انہوں نے جو 2 کنوکٹڈ لیڈر تھے TTP کے، ایک مسلم خان اور دوسرے محمود خان، ان کی جو سزا تھی اس کو معاف کروایا۔ دونوں کو سزائے موت ہو چکی تھی، لیکن فیض حمید صاحب نے ان کی سزا معاف کروانے کے لیے پہلے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو کنونس کیا اور اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم تھے جو عمران خان ان کو کنونس کیا۔ پھر عمران خان نے اس وقت کے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کو کہا اور اس طرح پھر عارف الوی صاحب نے اپنا جو صدارتی اختیار ہے اس کو استعمال کر کے وہ جو 2 کنوکٹڈ ٹیررسٹ تھے ان کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد پھر جو وہاں سے لوگوں کو پاکستان لا کے بسانے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں بھی جنرل فیض حمید صاحب کی نہ صرف تائید شامل تھی بلکہ انہوں نے پلان کیا، اور تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے جب اس کی مخالفت شروع کی تو جنرل فیض حمید نے ان رہنماؤں کو بھی چپ کروانے کی کوشش کی۔ تو یہ ان کے خلاف جو الزامات ہیں ان کا دائرہ کار جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ آج ان کو جو ایک کیس میں سزا سنائی گئی ہے وہ صرف ایک خاص مقدمہ ہے جس کے بارے میں سب کو پتہ ہے، لیکن ان پہ بہت سے جو الزامات ہیں ان کی نوعیت بہت سیریس ہے، اور جو ان کی سیاست میں ملوث ہونے کا جو معاملہ ہے اس میں نہ صرف تحریک انصاف کے کچھ رہنما جو ہیں وہ بھی ملوث ہیں اور ان کو بھی آنے والے وقت میں ان کو بھی جواب دینا پڑے گا، بلکہ مسلم لیگ نون کے 1-2 رہنما جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کولیبوریشن کرتے رہے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی ہے، اور سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا گیا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا یہ عمل 15 ماہ تک جاری رہا۔ ملزم کے خلاف 4 الزامات پر کارروائی کی گئی۔ ISPR نے بھی کہا کہ الزامات میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال